بسم اللہ وبہ استعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فقال المصنف رحمہ اللہ تعالی یا شعیب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والحج والجهاد ماض إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جار ام عدل۔ اللہ کی توفیق سے ہم آج کوشش کریں گے کہ ہم اس عظیم عقیدے کا جو متن ہے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ اپنے سائل ایک بڑے امام صالح القدوہ امام ابو صالح المدائنی رحمہ اللہ کے سوال کے جواب میں انہیں املا کروایا، اسے مکمل کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم اسے مکمل کریں گے۔ اور کل جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر مشتمل ایک سیشن رکھا جائے گا، انشاءاللہ وہ سیشن بھی انتہائی مفید ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ آج کا ہمارا سبق وہ چند مختلف امور پر مشتمل ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے شعیب بن حرب سے فرمایا لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ایک بات امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ شعیب بن حرب رحمہ اللہ کو دہرا رہے ہیں کہ جو بھی آپ نے لکھا ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس بات کو بھی نہ لکھیں اور اس پر ایمان نہ لائیں اور اس کو منہج عقیدہ نہ بنائیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ عقیدہ اور منہج کا ایک ایک جز اہم ہے۔ اصل بات یہ سمجھنے کی، کسی عقیدے کے ایک باب میں اپنا منہج درست کر لینا اور دوسرے ابواب میں منہج کو درست نہ کرنا، یہ اسلام کا مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان عقائد میں اس کے ایک ایک جز میں اور ایک ایک عقیدے میں اسے پختہ ہونا ضروری ہے۔ تو آج کا سبق یہ ہے کہ لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، کہ تجھے فائدہ نہ دے گا جو تو نے لکھا ہے جب تک کہ تو یہ منہج اور فکر اور عقیدہ نہ بنا لے کہ تو ہر نیکوکار اور گنہگار کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دے۔ انشاءاللہ آگے یہ بات آئے گی کہ گنہگار سے کیا مراد ہے۔ گنہگار سے مراد عقیدے کا گنہگار نہیں، عمل کا گنہگار مراد ہے۔ جیسے فاسق و فاجر شخص ہوتا ہے جو گناہوں میں اٹا ہوا ہو لیکن عقیدے میں منہج میں اس کا عقیدہ درست ہے لیکن عمل کے اعتبار سے وہ بد عمل ہے یا اس کے بدعمالیاں واضح ہیں، تو تب تک تجھے فائدہ نہ دے گا جو تو نے لکھا ہے جب تک کہ یہ عقیدہ اور منہج اور فکر نہ بنا لے کہ ہر نیکوکار اور فاجر اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ اچھا، آپ اگر عقیدے کی مختلف متون کو پڑھیں تو یہ جملہ آپ کو بہت سے عقیدے کی کتابوں میں دکھائی دے گا۔ اس کو درج کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں یہ بنیادی طور پر معتزلہ کا رد ہے۔ اس وجہ سے یہ جملہ ائمہ محدثین، ائمہ عقیدہ اپنے متون میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک جو شخص کبیرہ گناہ کر لے وہ کافر ہو جاتا ہے،
اسی طرح خوارج بھی، خوارج کافر کا کہتے ہیں اور معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، لیکن دونوں کا نتیجہ اور معال ایک ہے، دونوں کہتے ہیں کہ وہ ابداً جہنم میں جائے گا۔ جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، خارجی ہوں یا معتزلہ ہوں، ان دونوں کا موقف ہے کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ خارجی یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل کر منزلہ بین منزلتین، یعنی کفر میں داخل نہیں ہوتا اور اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، لیکن دونوں کا نتیجہ یہ ہے دونوں کے ہاں کہ وہ ابداً جہنم میں جائے گا۔ تو یقیناً جو پھر ان کے ہاں عقیدہ یہ بھی ٹھہرا کہ جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ تو ائمہ محدثین اور ائمہ عقیدہ اس جملے کو خاص طور پر ان کے رد میں ذکر کرتے ہیں، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اہل بدع اور اہل شرک کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، آگے انشاءاللہ خود سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کریں گے۔ والحج والجہاد ماض الی یوم القیامہ، ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، بندوں کے بھی مختلف درجات ہیں کہ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ عمومی طور پر نماز پڑھنا جائز ہے گناہ گار کے پیچھے، درست ہے، لیکن اب درجات ہیں، ایک عالم ہے، ایک متقی شخص ہے، یا اسی طرح ایک ایسا شخص ہے جو طالب علم ہے، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس طالب علم کو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا جو لحن خفی کرتا ہے، یعنی تجوید میں لحن خفی کثرت سے کرتا ہے۔ اس کی وجہ جائز اور ناجائز کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو طالب علم اس کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ اپنی نماز پر توجہ نہیں دے پائے گا، بلکہ اس کی غلطیوں پر اس کو غصہ آ رہا ہوگا، تو اس کی نماز اور اس کا خشوع اور خضوع وہ تباہ ہو کے رہ جائے گا۔ تو یہ درجات بھی، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک، جیسا کہ امام قوام السنہ اصبہانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے الحجہ فی بیان المحجہ میں، کہ انشاءاللہ آگے یہ بات خیر آئے گی لیکن میں اس نسبت سے بیان کر دیتا ہوں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ ایک وہ بدعت جس سے انسان کافر نہیں ہوتا، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جو جس سے انسان کافر نہیں ہوتا، لیکن علماء کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھیں تاکہ عامی لوگ فساد کا شکار نہ ہوں۔ تو یہ احتیاطیں تو اہل سنہ والجماعہ نے اپنے عقیدے کی کتابوں میں ذکر کر رکھی ہیں، لیکن جو یہ جملہ ہے یہ بنیادی طور پر معتزلہ اور خوارج کا رد ہے، جن کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اہل سنہ کے ہاں جو شخص ظاہری کبائر کا مرتکب ہے اس کو مستقل امام بنانا یہ درست نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص داڑھی کٹاتا ہے یا ظاہری کسی بدعملی میں اور فسق و فجور میں کا مرتکب ہے، اس کو مستقل امام بنانا یہ اسلام کے اندر فساد برپا کرنا ہے۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جس کی ذرا سی کوئی آواز اچھی ہے تو آپ نے دیکھا رمضان المبارک میں وہ بڑے بڑے کیمرے لے کر اور معاشرے میں اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، یا کم از کم ان کو دکھایا نہیں جاتا، یا ان کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں کم کی جاتی ہے، جو ظاہری وضاقتہ میں اہل ایمان، اہل برا اور تقوی ہوتے ہیں، اور ممکن ہے بلکہ یقیناً وہ قرآن کو تجوید اور ان کے اصولوں کے مطابق پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے لوگوں کو ترغیب نہیں دی جاتی، بلکہ جن کی آواز میں ذرا لے ہے، اور وہ ممکن ہے کہ قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں، لیکن عامی لوگوں کو کیا پتا کہ وہ قرآن غلط پڑھتے ہیں، لیکن داڑھی منڈے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ کر
اور کیمرے سیٹ کر کے، تو یہ اسلام کی ایسی تصویر کو پیش کرنا ہے جو اسلام برداشت نہیں کرتا۔ اہل سنہ کے ہاں یہ جائز نہیں ہے کہ ایسے شخص کو مستقل امام بنا لیا جائے۔ ہاں آپ سفر پہ جا رہے ہیں، یا آپ آئے اور دیکھا کہ ایک ایسا شخص جماعت کرا رہا ہے جس کا ظاہر فسق و فجور ظاہر ہے، لیکن آپ نے ایک ہی نماز پڑھنی ہے، مطلب موقع ہی نہیں کہیں اور جماعت وہی کھڑی ہے اور وہ آگے کھڑا ہے نماز پڑھنے۔ جیسے عام طور پر آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے یا کسی ایسے سفر پر، تو کوئی بھی جماعت یعنی سفری نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے تو آپ اس کے پیچھے بلا جھجک اس تحقیق میں نہیں پڑھیں گے جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پوچھا کہ اس کا جا کر پہلے پورا بایو ڈیٹا پوچھا جائے، نہیں، بس اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے اور وہ نماز درست ہوگی، جائز ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن اس کو مستقل امام بنانا یہ اہل سنہ کے ہاں بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی تصویر ہے اسلام کی جو ایک اچھی تصویر نہیں ہے۔ واضح طور پہ احادیث میں واضح ہے کہ کون نماز پڑھائے تم میں سے آگے سے۔ امام بخاری نے تو باب قائم کیا ہے، باب احق بالامامتی امامتی اہل العلم والفضل۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، اور حدیث پتہ ہے کون سی لائے ہیں؟ حدیث سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لے کر آئے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو امام۔ یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ امام بخاری نے بالکل الگ سے باب قائم کیا دوسرے تمام محدثین سے۔ یہ فقاہت ہے امام بخاری کی رحمہ اللہ۔ باقی جو سری آیت ہے، حدیثیں ہیں کہ اقرأہم لکتاب اللہ، جو قرآن کو سب سے زیادہ اچھا پڑھنے والا اور زیادہ پڑھنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حالانکہ قراء اور بھی تھے لیکن اللہ کے نبی نے ابو بکر کو آگے کیا، تو یہ بھی فرق خیر یا بھی بحث نہیں ہے، لیکن امام بخاری کا آپ فقاہت یہاں دیکھیں تو یہ تو واضح بات ہے کہ اہل سنہ کے ہاں امام وہ بنے گا جو اقرأہم لکتاب اللہ ہے، اور پھر جو ہے وہ اسلام لانے میں پہل جس کی ہے، پھر ہجرت کرنے میں پہل جس کی ہے، یہ ساری چیزیں جو مرتب ہیں یہ باتیں اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ لیکن یہ جو جملہ ہے یہ اس عقیدے کا رد ہے بنیادی طور پر جو کہتے ہیں کہ فاجر کی وجہ نماز نہیں ہوتی، انا للہ۔ وہ کیسے؟ کیوں؟ وہ فاجر اس لیے کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب، اور کبیرہ گناہ کا مرتکب وہ کافر ہو جاتا ہے یا اسلام سے نکل جاتا ہے، تو یہ اس کا رد ہے بنیادی طور پر۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو منہج کو سمجھنا چاہیے، ائمہ عقیدہ نے جو کلمات لکھے ہیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اس کو اس پیرائے میں سمجھنا چاہیے جو ائمہ اہل سنت کی بالاستیعاب موقف ہوتا ہے، اس پیرائے میں سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جی یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ والحج والجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ حج اور جہاد قیامت تک قائم رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا اور یہ جاری رہے گا، جیسا کہ قرآن کی سری آیات ہیں جہاد کے ہمیشہ ہونے پر۔ جہاد کی دو اقسام ہیں، جہاد اقدامی اور جہاد دفاعی۔ دفاعی جہاد وہ کہ کافر حملہ کر دیں اور آپ اس کے مقابلے میں اپنا دفاع کریں، اس صورت میں تو جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ اگر وہ دفاع نہ کر سکیں تو اس کے ارد گرد مسلمانوں کے جو بسنے والے ہیں ان پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج کل فلسطین کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات پر رحم فرمائے اور تمام مسلمان جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائے۔ ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے بس میں شاید باتیں نہیں رہ گئیں، اور جو بڑے ہیں ہمارے ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں، اور بہرحال اللہ المستعان ہم اپنے رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اپنے ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا گو ہیں، اور گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمان بھائیوں کی ہماری مدد فرمائے، چاہے کہیں بھی کسی بھی خطے میں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہ کر کے اللہ ہمیں کسی آزمائش کا شکار نہ کرے، ہم یہ بھی دعا گو ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم تو امن سے ہیں، ہماری اولادیں امن میں ہیں، تو یعنی ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے اس معاملے میں، لیکن ہم اس شکنجے کا شکار ہیں جو کہ کفر نے پہلے شکنجہ ہمارے درمیان کسا، ہمیں تقسیم کیا، ہماری سرحدیں قائم کی، اور پھر مسلمانوں کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کیا، تاکہ یہی دیکھتے رہ جائیں کہ وہ پہل کرے، وہ کہتا ہے یہ پہل کرے، وہ کہتا ہے وہ پہل کرے، اور پھر کوئی ایک آدھ سوچتا ہے کہ اگر میں نے پہل کی تو میرا کسی نے ساتھ نہیں دینا، تو مطلب اسی طرح کی وہ کشمکش میں رہ کر کوئی بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے نہ آئے۔
تو ہم دعا گو ہیں اپنے بڑوں کے لیے بھی کہ اللہ ان کو سمجھ دے اور ان کو ہدایت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ترجیحات کو مسلمان کا خون اور اس کی حرمت یہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اعلاء کلمت اللہ کو عام کرے اور ہمیں بھی اس کا حصہ دار بنائے۔ تو والحج والجہاد ماض الی یوم القیامہ، حج اور جہاد یہ قیامت تک جاری رہے گا، حج اور جہاد ہمیشہ اس کا جاری رہے گا۔ جیسا کہ اس کو یہاں لانے کا کیا مقصد ہے یہ بھی سمجھیں، یہ بھی رد ہے، یہ بھی بنیادی طور پر رد ہے۔ روافظ کا موقف یہ ہے اور جبریہ کا، جبریہ تو کہتے ہیں کہ جہاد ہے ہی نہیں، جہاد کا وہ کلی طور پر انکار کرتے ہیں۔ اور ایک گروہ جو آج کل کے معتزلہ کا اور منکرین حدیث کا ہے، وہ کہتے ہیں دفاعی جہاد تو ہو سکتا ہے لیکن اقدامی جہاد نہیں، اقدامی جہاد نہیں، یعنی آگے بڑھ کر جہاد کرنا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ریاست مدینہ مل گئی تو آپ نے اقدامی جہاد کیے، اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ، اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ تم سلامتی میں رہو گے، اور اگر نہیں تو جزیہ دو، اور اگر ایسا بھی نہیں تو کیا ہے، میدان جہاد ہمارے اور تمہارے لیے جو ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ امام احمد تو کہتے ہیں کہ اب تو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اسلموا تسلموا، کیونکہ اسلام پھیل چکا ہے۔ امام ترمذی وغیرہ نے بھی نقل کیا اس بات کو، خیر یہ ایک اپنی جگہ بحث ہے اس کی۔ روافظ اور جبریہ کا یہ موقف ہے کہ جہاد نہیں ہے۔ روافظ تو یہ کہتے ہیں کہ لا یرون الجہاد الا مع خروج المہدی، ان کے ہاں جو مزعومہ مہدی ہے، وہ جو ان کے 14ویں امام کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے ایک فرضی عقیدہ بنا لیا کہ اولاد ہوئی تھی لیکن وہ غار میں چھپ گیا، اب وہ قیامت کے قریب آئے گا اور پوری دنیا میں اس کی حکومت ہوگی، تو جہاد دوبارہ جو سٹارٹ ہوگا وہ اس وقت ہوگا۔ تو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاد ہمیشہ قائم رہے گا ماضٍ الی یوم القیامہ۔ اچھا، یہ ماضٍ الی یوم القیامہ کا مطلب یہ کوئی نہیں ہے کہ اس میں انقطاع نہیں آ سکتا کسی وقت، انقطاع مطلب کچھ عرصے کے لیے رک سکتا ہے پھر شروع ہو جائے گا۔ مقصود یعنی یہ نہیں کہ بالکلیہ ہی رک جائے اور قائم ہی، جیسا کہ جہاد تو رکے گا، کب رکے گا کہ جب یاجوج ماجوج آئیں گے، تو حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں گے اور جو تباہی مچائیں گے یاجوج ماجوج احادیث میں واضح ہے، تو جہاد تو نہیں ہوگا اس وقت، آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی ختم کر دے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اس طور سے نیچے اتریں گے، سمجھ رہے بات آپ؟ تو کسی وقت میں انقطاع ہونا یہ اس کے تسلسل کے انقطاع پر دلالت نہیں کرتا، تو ہمیشہ جہاد قائم رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جبریہ تو یہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں، تو جہاد کس چیز کا؟ حالانکہ یہ معنی نہیں ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا صرف اور صرف یہ معنی ہے کہ آپ کسی کو زبردستی تلوار کے زور پر مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن جب کوئی دشمن آپ پر حملہ آور ہوگا اپنا دفاع کریں گے آپ، اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے، اب جو اس کے بندے ہیں مسلمان، اللہ کی توحید کے پیروکار، وہ دنیا میں ان کی ذمہ داری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے سے کہ تم دنیا میں جہاد کو اور جہاد کے ذریعے سے دنیا میں اسلام کو پھیلا دو، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے واضح بات ہے کہ اسلام لے آؤ تو سلامتی میں رہو گے، یہ زبردستی نہیں ہے۔ ہاں جزیہ بھی دے سکتے ہو، جزیہ بھی اور جزیہ بھی نہیں دینا اور تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو ٹھیک ہے، پھر میدان جہاد ہمارا فیصلہ کرے گا۔ تو یہ زبردستی کے مراد نہیں ہے یہاں کہ جہاد کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمانوں اسلام میں داخل کرنا ہے، نہیں، بلکہ ان روڑوں کو ہٹانا ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو کہ اسلام کے راستے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو واضح طور پہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں، اور نماز قائم کریں، روزہ رکھیں۔ تو بس اگر وہ ایسا کر لیں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ،
تو وہ اپنا خون اور اپنا مال مجھ سے بچا لیں گے اور ان کا حساب پھر اللہ کے ذمے ہے. پھر وہ جو کوئی گناہ گار گناہ کریں گے تو وہ اللہ ان کا حساب لے گا. مطلب جو شریعت میں سزائیں لکھی ہیں وہ تو سزائیں پائیں گے وہ، لیکن عمومی طور پر وہ اپنا خون اور اپنا مال مجھ سے بچا لیں گے. اور حدیث کے الفاظ ہیں لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر بن سمرہ اس حدیث کے راوی ہیں، جابر بن سمرہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ دین مسلسل قیامت تک قائم رہے گا. لن یبرح، اس میں رکاوٹ اور رکنے والی بات نہیں ہے، قائم رہے گا. یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم، ایک گروہ ہمیشہ قتال اور جہاد کرتا رہے گا اس اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. قیامت. اور دوسرے الفاظ میں جو طائفہ منصورہ کی فضیلت میں حدیث ہے اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، وہاں پہ بھی یہ الفاظ ہیں، ظاہرین علی الحق منصورین، یہ بھی الفاظ ہیں. تو جہاد قیامت تک قائم رہنے والا ہے. جہاد میں کوئی بھی اس کو روک نہیں سکے گا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. تو یہ الفاظ جبریہ اور روافض اور معتزلہ کے رد میں ائمہ محدثین اور ائمہ عقیدہ یہ کلمات لاتے ہیں کہ ان کے ہاں جہاد میں انقطاع ہے یا جہاد ہے ہی نہیں، یا جہاد آخر میں شروع ہوگا. اس طرح کی باتیں جو وہ کرتے ہیں، ان سب کا رد ائمہ محدثین نے ان کلمات کے ساتھ کیا. والصبر تحت لواء السلطان جارا ام عدلا، لیکن جہاد کس کے ساتھ مل کر ہوگا اور صبر ہوگا؟ وہ سلطان اور حاکم کے جھنڈے تلے، چاہے وہ ظلم کرے یا عدل کرے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. معتزلہ اور یہ خارجی خاص طور پر، اور اسی طرح روافض، یہ سب حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کو جائز کہتے ہیں. تھوڑی سی بات پر بھی ائمہ اہل سنت اس میں بے ہنگم واقع نہیں ہوئے. یاد رکھیں میری بات، ائمہ اہل سنت اس میں بے ہنگم واقع نہیں ہوئے. ان میں سے کسی گمراہ گروہ کا موقف ائمہ اہل سنت کا نہیں ہے، ائمہ اہل سنت کا نہیں ہے. یہ معنی نہیں کہ حکمران کے خلاف کسی صورت میں خروج نہیں ہو سکتا، یہ بھی ائمہ اہل سنت نہیں کہتے. یہ بھی عدل پر مبنی بات آپ سن لیں آج. لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ ذرا سا آپ کے موقف کے خلاف بات ہوئی تو آپ تلواریں لے کر اور اسلحہ لے کر چڑھ دوڑیں اور حکمران کو اتار دیں، یا اپنے طور پر جہاد کو جاری کر دیں اور سلطان ابھی حکم دے نہ دے اس سے کوئی فرق نہ پڑے آپ کو. یہ ائمہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے. اس سے مسلمانوں کی صفیں کمزور ہوں گی اور مسلمانوں کی طاقت کمزور ہوگی، ان کا اتفاق و اتحاد ریزہ ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں فتوحات تو دور کی بات بلکہ نقصان الٹا ہو جائے گا. سمجھنے کی بات ہے، اصل میں یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے فرمایا والصبر تحت لواء السلطان جارا ام عدلا. قال شعیب نے کہا قلت لسفیان، میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کہا یا ابا عبداللہ الصلاۃ کلھا، اچھا یہ بتائیں کہ ساری کی ساری نمازیں ہم نے حکمران کے پیچھے پڑھنی ہے؟ پیچھے جو بات ہوئی نا کہ حکمران کے پیچھے ساری کی ساری نمازیں پڑھنی ہیں، تو فرمایا لا ولکن صلاۃ الجمعۃ والعیدین، ہاں جمعہ کی نماز اور عیدین کی جو نمازیں ہیں یہ سلطان کے پیچھے پڑھی جائیں گی. یعنی اجتماع ہوگا یہ مراد ہے. سلطان پڑھائے یا سلطان کے مقررہ لوگ پڑھائیں. ٹھیک ہے جی. صلی خلف من ادرکتا، ہاں جو دوسری نمازیں ہیں، جو 5 نمازیں ہیں، وہ جہاں بھی تم جسے بھی پاؤ اور وہاں اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. واما سائر ذالک، نہیں صلی خلف من ادرکتا، مطلب ان سلطان کے پیچھے جب جو بھی نماز اس میں سے پا لو تب اس کے پیچھے نماز پڑھو. واما سائر ذالک، باقی جو دوسری نمازیں ہیں، فانت مخیر، اس میں تمہیں اختیار ہے. اللہ تصلی الا خلف من تثق بہ، ہاں جو دوسری نمازیں ہیں وہ اسی کے پیچھے پڑھنا جس پر تمہیں اعتماد ہے، جس پر تمہیں ثقافت کا اور معتمد علیہ شخصیت جو ہے اس کے پیچھے تم نے نماز پڑھنی ہے. وَتَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وضاحت ہوگی. وہ جو پیچھے کہانا تھا نا ترس صلاۃ خلف کل بر و فاجر،
اس سے بعض لوگ لکھ دیتے نا کہ ہارے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. وہ سیاق کس لیے ائمہ اہل سنت بیان کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ خوارج اور معتزلہ کے رد میں، اور اس کی وضاحت میں نے آپ کو پیش کر دی. اور خود آگے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ جس کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو وہ اہل سنہ والجماع کے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، بدعتی نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب میں ذرا چند باتیں ذکر کر دوں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیعت لی تھی. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں ہے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی سمع اور اطاعت پر، کہ جو تمہارا حکمران بنے گا، امیر بنے گا، اس کی تم نے سمع اور اطاعت کرنی ہے. اطاعت کر، ہاں اطاعت کس میں ہوگی؟ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت نیکی میں ہوگی. ہاں جو نیکی نہیں اس میں خاموشی ہوگی، خاموشی ہوگی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس میں ان کی پیروی نہیں کرنی لیکن فساد نہیں اٹھانا، لیکن خاموشی ہوگی. ہاں اس کے مقابلے میں حدیثیں بھی ثابت ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک بڑی پیاری روایت، اس کو سمجھنے میں انشاءاللہ ممد و بابن ہوگا. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، بہترین امام اور بہترین حکمران تمہارے وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں. وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وہ تمہارے لیے دعائیں کریں اور تم ان کے لیے دعائیں کرو. ایک معنی اس کا یہ ہے، یا جنازے کا معنی دور کا ہے ذرا، تو دعائیں کریں تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے دعائیں کریں اور تم ان کے لیے دعائیں کرو. وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، اور تمہارے برے حکمران وہ ہیں، امام وہ ہیں جو تم سے بغض رکھیں اور تم ان سے بغض رکھو. وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، تم ان پر لعنتیں بھیجو وہ تم پر لعنتیں بھیجیں. لا الہ الا اللہ. قیل یا رسول افلا ننابذهم بالسیف، اچھا کیا ہم ان کے خلاف تلوار نہ کھینچ لیں، کھڑے ہو جائیں ان کے خلاف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ما اقاموا الصلاۃ، اس وقت تک نہیں تلوار کھینچنی جب تک کہ وہ نماز کو قائم کریں. نماز کو قائم کریں تو تلوار نہیں کھینچنی. فَإِذَا رَأَيْتُم مِّن وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، اگر تم ان کی ولایت میں، ان کی حکمرانی میں تم ایسی کوئی چیز دیکھو جو تمہیں ناپسند ہے، تو فَقْرَهُ عَمَلَهُ، ہاں تو اس عمل کو برا جانو، ٹھیک ہے، لیکن وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَتِهِ، لیکن اپنے ہاتھ کو اس کی اطاعت سے نہ کھینچو. دیکھیں اب حدیث بہت واضح ہے. آپ کو پتا ہے کہ بعض لوگ صرف لا ما اقاموا الصلاۃ تک حدیث نقل کرتے ہیں. وہ کون لوگ کرتے ہیں ابھی آپ معلوم ہے. تو خیر یہ میری مطلب موضوع نہیں ہے. ہم خوارج کے راستے پر نہیں ہیں اور ہم مرجیہ کے راستے پر نہیں ہیں، یہ یاد رکھ لیں آپ. جب کفر بواہ کسی حکمران کا واضح ہو جائے گا تو اس کے خلاف خروج جائز ہو جائے گا، لیکن خروج کے جواز کے لیے ائمہ نے پھر شرائط لکھی. شرائط ابن قدامہ رحمہ اللہ کی المغنی میں اور بھی بڑے بڑے ائمہ نے لکھی ہیں بات، کہ پھر یہ نہ ہو کہ آپ چند 10 بندے لے کر آپ نہاتے وہاں پہنچ جائیں. ایک خاص چوک ہے، اس کا سنا نام بھی بدل گیا، تو وہ وہاں پہنچ جائیں اور بس اس چیز کا انتظار کریں کہ ہمیں حملے کا موقع مل جائے، ہمیں حملے کا موقع مل جائے. ایسا نہیں ہوگا. جہاں پھر یہ خطرہ ہوگا کہ مسلمان نقصان زیادہ اٹھائیں گے، اور بھی اس طرح کی بہت سی شرائط، وہ انشاءاللہ وقت پھر آئے گا. لیکن اس سے پہلے یہ وقت نہیں ہے. ابھی وقت ایسا ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس تربیت نہیں، عقیدے درست نہیں لوگوں کے، ہمارا ایک منہج نہیں، ہمارا ایک اتفاق و اتحاد نہیں. اور آپ جو چل رہا ہے سسٹم جس میں آپ دین کی کچھ نہ کچھ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اس سے بھی جانا چاہتے ہیں. یہ اسلام کے اسلام، یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اسلام کے لیے فساد کھڑا کرنے والے لوگ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے، پہلے بات ہم مرجیہ نہیں ہیں کہ کسی کا کفر بوا بھی اس کو بھی ایمان ثابت کریں، ایسا نہیں ہے. لیکن اس کی شرائط ہیں، اور ائمہ اور ہمارے کبار علماء اس کا فتویٰ دیں گے
اور وہ نکلیں گے اور وہ اس کو ہینڈل کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم لڑکوں کے حداث الاسنان جو ہے نا، یہ نوجوان لڑکے جو ہے نا وہ نکل کر فساد برپا کر دیں تو ہم ان کے ساتھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اصل اہل السنہ والجماعہ اتفاق و اتحاد. امیر اور حکمران جو کہے گا اس کی آپ پیروی کریں گے. اگر آپ اس کی کوئی چیز آپ غلط دیکھتے ہیں تو آپ صبر کریں گے، آپ صبر سے کام لیں گے اور اس چیز کا انتظار کریں گے کہ خیر غالب ہو جائے. ہاں اس کو نصیحت کریں گے، اس کے لیے دعائیں کریں گے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ان کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی بڑی خوبیاں ہیں. اس عقیدے کے آخر میں، شاید میں نے ذکر بھی کیا، اس عقیدے کے آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے امام فضیل کا قول نقل کیا. کہا مجھے معلوم ہو جائے کہ میری ایک دعا اللہ قبول کرے گا تو میں وہ ایک دعا بھی حکمران کے حق میں دوں گا، کیونکہ میری اصلاح میری ذات کی اصلاح ہے اور حکمران کی اصلاح پورے معاشرے کی اصلاح ہے. ائمہ اہل سنت کا یہ منہج ہے. اصل وہ عطا سے ہاتھ کھینچنے میں جلدی نہیں کرتے، سیف و سنان نکالنے میں جلدی نہیں کرتے، جنگ و جدل میں جلدی نہیں کرتے، مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے میں جلدی نہیں کرتے. اپنی املاک کو تباہ کرنا، مسلمانوں کو قتل و غارت میں دھکیلنا اور نعرے ایسے لگانا کہ جس سے مسلمان معاشرہ فساد کا شکار ہو جائے اور اپنے ہی ادارے اور اپنے ہی طاقت ہماری وہ کمزور ہوتی دکھائی دے اور کفار کو موقع ملے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان پر خوب حملہ کر دو، تو یہ اسلام کا فائدہ نہیں ہے، اسلام کا نقصان ہے اور یہ ہم اہل سنہ والجماعہ کا منہج نہیں ہے. ہم اہل سنہ والجماعہ حکمرانوں کے ساتھ ہیں جب تک کہ ان کی اطاعت، وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں، نیکی کی بات کرنے والے ہیں. اگر ہمیں کوئی ایسی بات جو قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے گی تو ہم ان کی اطاعت سے روگردانی کرنے میں جلدی نہیں کریں گے، بلکہ صبر سے کام لیں گے اور خاموش ہو جائیں گے. فتنوں کے دور میں خاموشی اہل سنہ والجماعہ کا یہ بھی منہج ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی کوئی حکمران، کوئی مومن مسلمان اور وہ اعلیٰ درجے کے جو ہے وہ مجتہدین حکمران نہیں تھے، لیکن انہوں نے جہاد کیا اور حکمرانوں کو قائل کیا، کرتے کرتے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پھر انہیں بھی جہاد پر ابھارا اور اپنے ساتھ رکھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اہل سنہ کا طریقہ کار ہے کہ ان کو جا کر نصیحت کی جائے. ان کے سامنے بھی نصیحت کر سکتا ہے آدمی اچھے پیرائے میں اگر موقع مل جائے، یا پھر ان کے لیے دعا کریں، یا جو آپ کے بس میں ہے شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ دعوت کا کام کریں، لوگوں کو منہج سکھائیں، لوگوں کو توحید سکھائیں، جمع کریں لوگوں کو. اتنی آپ میں طاقت ہو کہ آپ کا معاشرہ بالکل پاک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اچھے حکمران لے آئے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ کی زندگی میں ثابت ہوئی. جی اب رہی بات یہ کہ یہ تھوڑا سا فرق میں سمجھا دوں. ایک ہے کہ حکمران کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے وہ بدعتی ہو، اور ایک ہے کسی عامی شخص کے پیچھے نماز پڑھنا وہ بدعتی ہو. تو ائمہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حکمران کے پیچھے چاہے وہ بدعتی ہی کیوں نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی. جمعہ و عیدین ان کے پیچھے یہ ائمہ اہل سنت کا موقف ہے. یاد رکھ لیں، یہ بات سمجھ لیں آپ. بات یہ ائمہ اہل سنت کا بنیادی موقف ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر امام اور حکمران نماز پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی ہر صورت میں، اور چاہے وہ بدعتی ہی کیوں نہ ہو. بعض کا موقف ہے کہ اگر امام بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے تو پھر نماز کو دہرا لیا جائے، لیکن نماز ضرور ساتھ پڑھی جائے، لوگوں کے سامنے نماز ساتھ پڑھی جائے اور اپنے کسی منزل اپنے گھر میں جا کر نماز کو دہرا لیا جائے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ بھی اقوال مروی ہیں کہ جو نماز کو دہرائے گا وہ بدعتی ہے. لیکن ان کا یہ قول اس پر محمول کیا جائے گا کہ جو عام حکمران یعنی گناہ گار ہے یا عام بدعتی ہے تو ایسے حکمران کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے بعد دہرانا یہ درست نہیں ہوگا. اچھا حکمران اگر جان بوجھ کر نمازیں لیٹ کریں، یہ حکمرانوں میں عام عادت رہی پرانے حکمرانوں میں، تو اس میں ہمارے صحابہ کے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں موجود ہے کہ دو ساتھی ان سے ملنے کے لیے آئے تو کہا کہ آپ نماز پڑھ لی، آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی؟ کہا تو وہ تو میں نے کب کی پڑھ لی.
کہا اب ہم پڑھ کر آ رہے ہیں. تو وہ بہت تاخیر سے، یعنی تاخیر کرنے میں حکمران یہ معروف تھے اس وقت. تو ائمہ صحابہ کرام کا منہج یہ تھا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ کر پھر مسلمانوں کے حکمران کے پیچھے جا کر بھی نماز پڑھتے تھے، تاکہ افتراق و انتشار نہ پیدا ہو، اتفاق و انتشار پیدا نہ ہو. یہ دیکھیں نا کتنی پیارا موقف ہے اہل سنہ والجماعہ کا، اور یہ دلائل کی روشنی میں ہے، ایسے نہیں ہے. اچھا اب رہا ایسا آدمی جو بدعتی ہے، عام بندہ ہے، تو اس میں بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ. ایسی بدعت جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے، اور ایسی بدعت جو انسان کو فسق و فجور میں دھکیل دیتی ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ اہل سنہ ہی کے پیچھے نماز پڑھی جائے، اور اگر کسی ایسے بندے کے پیچھے کبھی نماز پڑھنی پڑ جائے تو بڑے علماء کو ایسے بندے کے پیچھے بھی نماز پڑھنے سے رکا جائے جو بدعت مفسقہ یا بدعت صغرا کا مرتکب ہے. کیوں؟ اس سے عامی لوگ فتنے کا شکار ہوں گے، عامی لوگ فتنے کا شکار ہوں گے. جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، ان سب کے پیچھے ائمہ اہل سنت نماز پڑھنے کے قائل نہ تھے. حتیٰ کہ روافض اور جہمیہ کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھ لوں یہ، اور کسی رافضی اور جہمی کے پیچھے نماز پڑھ لوں، میرے لیے برابر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں کی ہے. ہاں ایک عام بندہ ہے اور اس میں بدعت مکفرہ نہیں ہے اور عامی ہے، اور ادھر بھی عامی بندہ ہے، اگر وہ کبھی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہے. لیکن علماء کو اس سے بچنا چاہیے، جیسا کہ قوام السنہ اصبہانی رحمہ اللہ کے قول کو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا. اور اصل وہی بات ہے کہ وَتَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ یہ تمہیں پہچان ہونی چاہیے کہ جس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے ہے. آخری کلمات امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے، یا شعیب بن حرب اذا وقفت بین یدی اللہ تعالی، جب تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا، فسألک عن هذا الحدیث، اور اللہ تو اس سے اس بارے میں پوچھے گا جو عقیدہ میں نے تجھے املا کروایا، فقل حدثنی بهذا الحدیث سفیان بن سعید الثوری، اور تم بتا دینا وہاں کہ مجھے یہ بات، یہ عقیدہ، یہ منہج مجھے امام سفیان ثوری نے لکھوایا ہے. اللہ اکبر، کتنا اعتماد ہے، ورنہ کوئی بات کر سکتا ہے ایسے؟ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی شفافیت اور اس کی حرمت ہے، اللہ کی قسم اس کی حرمت ہے، اس کا تقدس ہے کہ ایک امام واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جا کر کہہ دینا اپنے رب تعالیٰ کو جب اللہ تجھے کھڑا کرے گا، اور کہہ دینا کس نے لکھوائی ہے یہ بات، کس کے منہج پر، تو کہہ دینا سفیان ثوری نے لکھا ہے. یہ تقدس ہے اور حرمت ہے ائمہ اہل سنت اور ان کے عقیدے کا. ثم خلی بینی و بین ربی یا شعیب، بس پھر مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دینا اے شعیب، اور تو بری ہو جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ لوگوں کو اس پر خوش ہو جانا چاہیے. یہ فخر کا مقام ہے، تکبر کا نہیں. فخر کا مقام ہے اور خوشی کا مقام ہے واللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شفاف اور نتھرا ہوا اور تقدس اور حرمت سے بھرا ہوا عقیدہ عطا کیا ہے. یہ اہل سنہ کا اجماعی عقیدہ ہے جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. اور اتنا اعتماد ہے اس عقیدے پر کہ بس جب میں اپنے رب کے آگے کھڑا ہوں گا تو بس شعیب تو کہہ دینا کہ مجھے سفیان ثوری نے بتایا تھا، بس میں اور میرا رب ہوں گے اور بیچ میں سے تو نکل جانا. اس لیے ائمہ اہل سنت کے عقیدے کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے دورجات منعقد کیے جائیں، اس کی مجالس منعقد کی جائیں، بڑے مشائخ کو بلایا جائے اور ان کبار مشائخ سے ان کبار ائمہ کے اقوال اور ان کی چاشنی کو محسوس کیا جائے. چاشنی ہوئی کہ نہیں، جیسا کہ ہم نے لکھا تھا کہ کلام سلف کی چاشنی آپ کو ملے گی، وللہ الحمد. آپ کو یہ چاشنی میسر آ گئی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ائمہ اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے، اس کی شفافیت، اس کی حرمت، اس کا تقدس اور اس کا جو ایک منزلت ہے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بٹھائے اور ہم اسی عقیدے پر ہیں. ہم اپنے رب کو گواہ بناتے ہیں یہاں اس مجلس میں کہ یا اللہ تو گواہ ہو جا، ہم اسی عقیدے پر ہیں جو ائمہ اہل سنت کا عقیدہ تھا.
ہم اسی عقیدے پر ہیں جن پر صحابہ ہمیں چھوڑ کر گئے، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو، ائمہ اہل سنت نے امت کو دیا۔ ہم اسی عقیدے کے قائل و فائل ہیں اور ہم اسی عقیدے پر مرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے پورے اعتماد سے بات کہی، یا اللہ ہمیں بھی اسی عقیدے پر، منہج پر قائم رکھ کہ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں تو اسی طرح شفاف اور شفاف طریقے سے تیرے حضور کھڑے ہو جائیں، اور تو سوال کرے بھی تو ہم یہی کہہ دیں کہ ہمارے ائمہ اہل سنت نے یہ کہا تھا، اور ہم بری ہو جائیں، اور ائمہ اہل سنت تو انشاءاللہ وہ اسی صحیح عقیدے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس کو حقیقی برکت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یہ مجلس جو گو کہ ہم گناہگار، یقیناً ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ائمہ اہل سنت کے کلام سے بھرپور تھی اور قرآن و سنت کے کلمات سے بھرپور تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کو معاف کر کے، ہماری اس مجلس کو قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ائمہ اہل سنت کے عقیدے کے ساتھ، ان کے منہج کے ساتھ، ان کی فکر کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ تعالیٰ التوفیق والسداد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔